بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی پریس کانفرنس ایک ہی نقطے پر ہے، اور وہ نقطہ کل ہائی کورٹ کے فل بینچ سے جو فیصلہ آیا ہے ثانیہ ماڈل ٹاؤن کے حوالے سے، جو 12 سیاسی لیڈرز اور بیوروکریٹس کو سمن کرنے کے لیے درخواست تھی، ان کی طلبی کی درخواست جو خارج ہوئی، اس ایک نقطے پر آج کی گفتگو ہے۔ سب سے پہلی بات تو میں یہ واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ ہم اس فیصلے سے مکمل طور پہ غیر مطمئن ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں انصاف کی روح کو پیش نظر نہیں رکھا گیا۔ یہ فیصلہ آپ کو معلوم ہے 2 اور 1 کے تناسب سے آیا ہے۔ اس فل بینچ کے سربراہ جسٹس محمد قاسم تھے۔ جسٹس محمد قاسم خان صاحب جو بینچ کے سربراہ ہیں، انہوں نے یہ فیصلہ 71 صفحات پہ لکھا ہے۔ چونکہ ٹی وی پہ بالعموم اختصار سے اتنا چلتا ہے کہ انہوں نے اختلافی نوٹ لکھا ہے۔ اختلافی نوٹ سے ایسا تاثر ملتا ہے جیسے 1 صفحے کا یا 2 صفحے کا نوٹ ہے۔ عام سننے والا قاری یہ سمجھتا ہے وہ 1-2 صفحے کا نوٹ نہیں ہے، 71 صفحات پہ مشتمل پوری ان کی ججمنٹ ہے، جس میں انہوں نے 100% ہماری درخواست کے حق میں اپنی ججمنٹ دی ہے، اور اتنے بھرپور دلائل دیے ہیں کہ جسٹس باقر نجفی کمیشن کی رپورٹ اور جسٹس محمد قاسم خان صاحب کی ججمنٹ 100% ایک ہی مرکزی خیال رکھتی ہے، ایک ہی نتیجہ رکھتی ہے، اور ایک ہی انالیسز اور ایک ہی سفارش کہ ان کو طلب کیا جائے، انوالو کیا جائے، ذمہ داری کا رخ ان کی طرف انہوں نے قائم کیا ہے۔ دوسرا فیصلہ ان 12 لوگوں کو طلب نہ کرنے کا وہ کیا ہے جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ نے۔ ان کی ججمنٹ 33 صفحات پر مشتمل ہے، اور تیسرے جج ہیں جسٹس احمد نعیم صاحب، سردار احمد نعیم۔ انہوں نے 1 سطر بھی الگ سے دلائل نہیں لکھے، اور انہوں نے جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ کی ججمنٹ کو ایگری کر لیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 3 ججز کے الگ الگ دلائل نہیں ہیں، دلائل 2 ججز کے ہیں۔ بینچ کے سربراہ نے 71 صفحات کے دلائل دیے ہیں، اور چونکہ تیسرے جج نے ایگری کر لیا ہے جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ کی ججمنٹ سے، تو وہ 2 بن گئے ہیں، ان کے دلائل 33 صفحات پہ ہیں۔ اس فل بینچ کے سربراہ نے ہمارے پورے کیس کو ثابت کر دیا۔ ہم چونکہ ججمنٹ اب 2/1 کے ساتھ آئی ہے، ڈیفینیٹلی اکثریتی فیصلہ ہو گیا، ہم اس کو چیلنج کر رہے ہیں۔ ہم سپریم کورٹ میں انشاءاللہ جائیں گے، اور سپریم کورٹ سے ہمیں انصاف کی توقع ہے۔ اس ججمنٹ میں بینچ کے سربراہ نے یہ لکھا ہے کہ ٹرائل کورٹ میں جو ٹرائل کورٹ کے جو جج تھے، جنہوں نے یہ آرڈر کیے تھے، جس جج صاحب نے پولیس افسران کی طلبی اور سیاسی لیڈروں یعنی ملازموں کی طلبی اور مالکان کی عدم طلبی، قتل کرنے والوں کی طلبی اور قتل کی منصوبہ بندی کرنے والوں اور قتل کا حکم دینے والوں کی عدم طلبی، ان کی طلبی جن کو کوئی تھریٹ نہیں تھا ہم سے، وہ پولیس افسران تھے، نہ ان کی ہم سے کوئی دشمنی تھی، نہ ہماری ان سے کوئی جنگ تھی، انہوں نے تعمیل کی مالکوں کے حکم کی غلامانہ ذہنیت کے ساتھ ان کو طلب کیا، اور جن کے ساتھ ہماری ایک سیاسی جنگ چل رہی تھی، اور جو ہمارے وجود کو، میری آمد کو، میری تحریک کو تھریٹ سمجھتے تھے،
اور جن کا واحد ٹارگٹ یہ تھا کہ میری آمد کو روکا جائے اور اس موومنٹ کو روکا جائے، ان کو عدم طلب، ان کو طلب نہیں کیا گیا۔ یہ کیس تھا، یہ فیصلہ اس جج صاحب نے کیا جو بعد ازاں ٹرانسفر ہو گئے تھے۔ اب موجودہ جو ٹرائل کورٹ کے جج ہیں یہ اور ہیں، اس کو ہم نے چیلنج کیا۔ اور میں یہاں پر ایک نقطہ واضح کر دوں جو میں چاہوں گا کہ پوری قوم کو معلوم ہونا چاہیے، وہ یہ کہ اس سٹیج پر جو ہم ہائی کورٹ گئے، ہم صرف اس ایک نقطے کو چیلنج کرنے گئے تھے، اور ہم نے چیلنج کیا تھا بھائی 115 وہ پولیس افسران یا 116 جو براہ راست اس قتل عام میں ملوث ہیں اور قتل کر رہے ہیں، اور 12 وہ سیاسی افراد اور ان کے ساتھ ان کے بیوروکریٹس جو اس قتل کی منصوبہ بندی میں ہمارے خیال میں اور ہمارے پاس معلوم شہادتوں میں اور ہمارے اپنے معلومات کے مطابق وہ اس کے منصوبہ ساز ہیں، موجود ہیں۔ اب ہائی کورٹ میں ہم انہیں پھانسی دلوانے نہیں گئے تھے، ہائی کورٹ میں ہم انہیں سزا دلوانے نہیں گئے تھے، نہ یہ سزا کا مرحلہ تھا، ابھی تو ٹرائل ہوا نہیں ہے، ابھی تو اب شہادتیں ہو رہی ہیں، صرف سرسری شہادت ہوئی تھی، اب تو جرا بھی نہیں ہوئی تھی، ابھی تو ڈاکومنٹس چیک نہیں ہوئے تھے۔ یہ کیس ٹرائل کا خدا جانے کتنی مدت چلتا ہے، آگے جا کے ڈٹرمن ہونا تھا کہ کون کون مجرم ہے اور کون کون نہیں ہے۔ ہم تو گئے تھے صرف کہ آپ نے 116 کو طلب کیا ہے کہ وہ عدالت میں آ کے اپنی بے گناہی کا ثبوت دیں اور ہم ان کے گناہگار ہونے کا ثبوت دیں، صرف اتنا مرحلہ۔ اور انہوں نے 12 کو چھوڑ دیا۔ 12 کو سمن نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان سے پوچھا بھی نہیں جا سکتا کہ آپ پر کوئی ذمہ داری بنتی ہے یا نہیں۔ یہ ایک نقطہ ہے، میں پوری قوم کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ اس کو کہتے ہیں سمن کرنا یا طلبی کا میٹر۔ اس سٹیج پر کوئی پھانسی نہ دے رہا ہے نہ مانگ رہا ہے، یہ تو جرا ہوگی اور شہادتیں ہوں گی، دلائل ہوں گے، بحثیں ہوں گی، کتنی مدت لگے گی، اینڈ پر جا کے اس کا فیصلہ ہوگا۔ یہ تو صرف یہ تھا کہ ان سے جو پوچھ گچھ کرنی ہے عدالت میں، اس پوچھ گچھ سے ہی چھوڑ دیا ان کو کہ ان سے پوچھا ہی نہیں جائے گا۔ ہمارا موقف یہ تھا بھائی دن دہاڑے قتل ہوئے ہیں ہمارے لوگ، 14 لوگ قتل ہوئے ہیں، 1000 کے قریب پولیس افسران، فوج، ظفر موج، کمانڈوز، ایلیٹ اور شوٹرز 50 تھانوں سے آئے ہیں۔ ہمارا سوال یہ تھا کہ یہ پوچھا جائے کہ کس کے کہنے پر آئے ہیں۔ کیا پولیس 1000 کا دستہ اتنا بڑا آپریشن کرنے کے لیے از خود آتی ہے؟ پاکستان کی تاریخ میں کوئی ایسا واقعہ ہے یا دنیا کی تاریخ میں از خود آتی ہے؟ اگر بیریئر ہٹانے کے لیے آئے ہیں تو کوئی پاکستان کی تاریخ میں اور لاہور میں ہی کوئی اور واقعہ بھی ہے کہ کسی کا بیریئر ہٹانے کے لیے 1000 کمانڈو گولیوں سے بھون دیں آ کر اور یہاں آئیں؟ وہ تو ایک ایل ڈی اے کا آدمی آ جاتا ہے یا ایک افسر آ کے کہہ دیتا ہے بیریئر ہٹانے کے لیے، اور بیریئر ہٹانے کے لیے اتنی بڑی طاقت لانے کا کوئی تناسب، کوئی جوڑ ہے اس میں، کوئی پروپورشنیلٹی ہے؟ اور پولیس کو جو مینڈیٹ کسی نے دیا تھا یا نہیں دیا تھا، صرف یہ ڈٹرمن کرنے کے لیے ہائی کورٹ گئے تھے۔ ہم نے کہا تھا کہ یہ سارا کچھ پولیس نے اپنے ایما پہ نہیں کیا، ان کے پیچھے کوئی ہے، وہ پردے کے پیچھے کون ہے اس کا جائزہ لیا جائے، اس کو طلب کیا جائے ان 12 افراد کو، اور ہمیں موقع دیا جائے کہ ہم اس پر جرا کریں۔ وہ اپنا سٹیٹمنٹ دے، اپنی بے گناہی کا بیان دے، اپنی قسمیں اٹھائے، جو چاہے کرے، ہم اس پر جرا کریں گے، ہم اس کا گنہگار ہونا ثابت کریں گے۔ اگر ہم ثابت کر لیتے ہیں تو وہ سزا ہوگا، اگر ہم ثابت نہیں کر سکتے اور اس کی بے گناہی اسٹیبلش ہوتی ہے تو وہ چھوٹ جائے گا۔ یہ تو بعد کا میٹر تھا۔ اس وقت تو مسئلہ طلبی کا اور سمننگ کا صرف یہ ہے کہ ان 12 بندوں کا کوئی تعلق، واسطہ ہے، ان سے پوچھا جانا چاہیے یا نہیں۔ بھئی جس طرح آپ آئی جی کو طلب کرنے کا آرڈر کیا اور ان کی اپیل مسترد کر دی اسی ہائی کورٹ کے بینچ نے،
مشتاق سکھیرا صاحب سے. میرا سوال ہے کس بنیاد پہ ان کی آپ نے درخواست مسترد کی ہے؟ اس کی بھی قبول کر لیں. وہ تو موقع پر گولیاں چلانے میں موجود نہیں تھے وہ شخص. ان کی تو کوئی ویڈیو کلپ آپ نے نہیں بنایا، نہ کسی نے دیکھا. اگر موقع پر موجود نہ ہو کر آئی جی پنجاب اس وقت کو طلب کرتے ہیں آپ، تو میرا سوال ہے کیوں طلب کیا ہے؟ ان کا قصور کیا ہے؟ آپ کا جواب ہوگا ان کو اس لیے طلب کیا ہے کہ وہ اس پولیس کے ہیڈ ہیں، لہذا ان سے پوچھا جائے. تو پولیس کے ہیڈ سے آپ بلا کے پوچھتے ہیں طلب کیا ہے، تو ہم کہتے ہیں شہباز شریف پنجاب کی حکومت کے ہیڈ ہیں، ساری پولیس ان کے انڈر ہے، وزیر داخلہ وہ خود ہیں، وزیر قانون ان کے آدمی ہے رانا ثناء اللہ. 16 تاریخ کی میٹنگ کو ہیڈ رانا ثناء اللہ کر رہے ہیں. شہباز شریف صاحب کے پرنسپل سیکریٹری توقیر شاہ وہ اس میٹنگ میں شامل ہیں، وزیر اور سیکرٹری داخلہ شامل ہے، ہوم سیکرٹری شامل ہے، وہ ساری حکومت کے سربراہ ہیں. انہیں بلا کے اتنا بھی نہ پوچھا جائے کہ آپ کے ہوتے ہوئے بولو کون ذمہ دار ہے؟ لاشیں گری ہیں، 100 لوگوں کے جسم خون کی ہولی دریا میں دھل گئے، بھون دیے گئے ہیں. صوبے کے سربراہ سے اتنا بھی نہ پوچھا جائے کہ یہ کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ آپ نے کروایا ہے، آپ آ کے بتاؤ بھی میں نے نہیں کروایا. انہیں اتنی زحمت نہ دی جائے. انصاف ذبح ہوا ہے، انصاف. اس ملک میں طاقتور ہے، انصاف کمزور ہے. صرف یہ کیس تھا. اس پر میں بتانا چاہتا ہوں اپنے ٹی وی کے ہمارے اینکر صاحبان، ہمارے بھائی ہیں، ہمارے اینالسٹ ہیں، ہمارے صحافی حضرات ہیں اور پوری قوم ہے کہ یہ کیس کی تو ابھی شہادتیں نہیں ہوئی، جرا ہی نہیں ہوئی. ابھی تو گواہان پہ جرا نہیں ہوئی. ایک سرسری شہادت ہوتی ہے، اس کے نتیجے میں الزامات کو دیکھتا ہے جج کہ اس پارٹی کے یہ الزامات ہیں، یہ واقعہ ہوا، یہ شہادت ہے ان کے یہ الزامات ہیں، فلاں فلاں نے کیا اور یہ کہتے ہیں کہ فلاں فلاں نے کروایا. صرف اتنا دیکھنا ہوتا ہے کہ جنہوں نے کروایا ہمارے الزام کے مطابق ان کا کوئی جوڑ کرنے والوں کے ساتھ بنتا ہے یا نہیں، واقعہ کے ساتھ ان کا کوئی لنک بنتا ہے یا نہیں. تو یہ تبھی ثابت ہوگا نا کہ آپ عدالت میں بلائیں گے، وہ کھڑے ہو کے سٹیٹمنٹ دیں گے، ہمارے وکیل جرا کریں گے، بس بات ختم ہو جاتی. اگر جرا وغیرہ شہادتوں کے بعد ہم ثابت نہیں کر سکتے وہ چھوٹ جائیں، ہم ثابت کر لیتے ہیں تو وہ چلتا رہے، کیس چلتا رہے، یعنی پھر سزا پائیں. صرف یہ موقع دینا تھا، اس کو کہتے ہیں طلبی سمن. موقع دینا کہ آئیں، اپنا موقف پیش کریں، شہادت دیں، ہماری جرا پیش کریں، تاکہ ہم ڈٹرمن کریں کہ ذمہ دار اصل میں کون ہے، کس کو سزا دی جائے، کس کو نہ دی جائے. یہ کیس تھا. اب میں پوری قوم کے سامنے رکھ رہا ہوں، آپ اندازہ کر لیں جو کچھ ہوا ہے وہ کیا ہے. اور جسٹس محمد قاسم خان صاحب نے لکھا ہے کہ ٹرائل کورٹ نے، جس نے ان 12 کو چھوڑ دیا تھا، انہوں نے بطور جج ڈیفنس کے نقطہ نظر سے کیس کو دیکھا ہے. جیسے مدعی کا وکیل نہیں، جو مدعا علیہ کا جو ڈیفنس کا جو وکیل ہوتا ہے، جو وہ نقطہ نظر رکھتے ہیں، انہیں اس اینگل سے دیکھا ہے. اور قانون جو شہادت ہے، قانون شہادت، اس کے اسٹرکٹ پرنسپلز کو نظر انداز کیا. یہ بینچ کے فل بینچ کے سربراہ نے لکھا ہے. پھر وہ لکھتے ہیں کہ ڈاکٹر طاہر القادری کا اپنے اتحادیوں کے ساتھ مل کر گورنمنٹ کے خلاف احتجاج کا پروگرام بنانا، اس واقعہ کا شاخسانہ ہونا کہ جو قتل و غارت ہوئی ہے، یہ بعید از قیاس نہیں ہے، یہ انالوجی ہے، یہ کنیکشن ہے، اتنا سفیشینٹ ہے ان کو طلب کرنے کے لیے. بس بھئی یہ جوڑ بنتا ہے، آپ آگے جوڑ کو توڑ دیں، ثابت کر دیں کہ نہیں بنتا. صرف طلبی کے لیے اتنا کافی ہوتا ہے. پھر جج صاحب نے لکھا ہے، جسٹس محمد قاسم خان صاحب نے، کہ کیا ٹرائل کورٹ نے جو جے آئی ٹی کی رپورٹ سبمٹ ہوئی تھی اس کو پرکھنے کی زحمت گوارا کی؟ لکھا کہ اس کو پرکھا تک بھی نہیں. جو 16 تاریخ کو میٹنگ ہوئی رانا ثناء اللہ صاحب کی سربراہی میں، کیا اس میٹنگ کے منٹس کو پڑھا؟ جواب ہے نہیں. یہ فل بینچ کے سربراہ نے لکھا، میں ان کی ورڈنگ پڑھ رہا ہوں. جب آپ 16 جون کو ہونے والی میٹنگ کی منٹس ہی نہیں پڑھتے تو قتل کرنے والوں
اور قتل کی منصوبہ کرنے والوں منصوبہ بندی کرنے والوں کے درمیان لنک کیسے ثابت ہوگا؟ شباش، یہ کس نے کہا ہے کہ نواز شریف صاحب یہاں بندوق ہاتھ میں پکڑ کے گولیاں چلا رہے تھے؟ یہ کس نے کہا ہے؟ یہ کس نے کہا کہ شہباز شریف صاحب یہاں اور رانا ثناء اللہ صاحب بندوق پکڑ کے رائفل گولیاں چلا رہے تھے؟ وہ تو گولیاں چلانے والوں کو سارے جہان نے دیکھا، وہی ہم نے کہا۔ ہمارا کہنا یہ ہے کہ پردے کے پیچھے اس کی منصوبہ بندی ان لوگوں نے کی تھی۔ اب منصوبہ بندی کرنے والے کبھی منظر عام پہ نہیں ہوتے، اس لیے پاکستان کے قانون میں ایک مرڈر مثلاً ہے جرم، اور ایک اس کی ابیٹمنٹ ہے، اس کی سازش کرنے والے، اس کی منصوبہ بندی کرنے والے، دونوں کی سزا موت ہے۔ تو مجھے بتائیں پھر ابیٹمنٹ کے قانون کو پاکستان کے پینل کوڈ سے نکال دیا جائے، چونکہ منصوبہ بندی اور سازش کرنے والا تو کبھی بھی منظر عام پہ نہیں ہوتا، اس پر آنکھوں والی گواہی تو ہوتی نہیں ہے۔ یہ جسٹس محمد قاسم خان صاحب نے لکھا ہے کہ وہ سرکمسٹانشل ایویڈنس ہوتی ہے، ڈائریکٹ ایویڈنس کبھی ہو ہی نہیں سکتی۔ وہ سارے حالات کو جوڑا جاتا ہے، میٹنگز کو دیکھا جاتا ہے، رسپانس کو دیکھا جاتا ہے، تناسب کو دیکھا جاتا ہے، کام کیا تھا، بھیجا کن کو گیا، کتنی تعداد میں بھیجا گیا، انہوں نے قانون کے دائرے میں رہ کے کارروائی کی یا حد سے بڑھ کر کارروائی کی، یہ سارا کچھ ڈٹرمن کر کے پھر اس کے ساتھ میٹنگ کیا ہے، میری سٹیٹمنٹس کیا تھی، کس کو دھمکی دے رہا تھا میں، اور میری سٹیٹمنٹ کے جواب میں کون جواب دے رہے تھے، پولیس افسران یا سیاستدان لیڈر، تھریٹ کس کو تھا۔ جسٹس محمد قاسم خان صاحب نے لکھا ہے جہاز موڑا، کیا اس کا لنک نہیں ہے؟ یہ جسٹس محمد قاسم خان صاحب کی دلیل کوٹ کر رہا ہوں لفظ بلفظ۔ وہ کہتے ہیں یہ سٹڈی ہونا چاہیے تھا کہ جہاز موڑا گیا، کیا جب جہاز موڑا گیا تو سول ایوییشن کنٹرول کر رہی تھی یا کوئی اور کنٹرول کر رہا تھا؟ یہ انہوں نے اس میں اپنی ججمنٹ میں لکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں جو بیانات اخبارات میں آ رہے تھے اور ٹی وی چینل پر اور جا رہے تھے میری طرف سے ان کی طرف سے، ان کو جوڑنا چاہیے کہ وہ اس واقعے کے ساتھ ریلیٹڈ ہے یا نہیں۔ جہاز جو موڑا گیا، جسٹس محمد قاسم خان لکھتے ہیں کیا موسم خراب تھا؟ کیا جج صاحب نے اس پر انکوائری کی؟ کوئی رپورٹ لی؟ کس کے حکم پر جہاز مڑا؟ راولپنڈی اسلام آباد کی بجائے لاہور تک مڑا، وجہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں خود یہ سارے واقعات مستغیث کے موقف کی حمایت میں جاتے ہیں۔ سرسری سطح پر فقط سمننگ کے لیے، طلب کرنے کے لیے یہ ضرورت سے کہیں زیادہ ایویڈنس ہے، جبکہ براہ راست اس میٹنگ میں دھمکی کی ایویڈنس ہمارے دو گواہ بھی دے چکے ہیں، جس میں ڈائریکٹ دھمکی دی گئی تھی، گنڈا پور صاحب اور فیاض احمد وڑائی صاحب یہ بھی سٹیٹمنٹ دے چکے ہیں۔ اور جج صاحب نے کہا ہے کہ اگر جج صاحب ان کی سٹیٹمنٹ سے مطمئن نہیں تو ان کا حق تھا ان پر جرا کرتے۔ گاڑی کا نمبر نہیں بتایا، کوٹھی کا رنگ نہیں بتایا، نمبر نہیں بتایا جس میں میٹنگ انہوں نے بلا کے دھمکی دی تھی کہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کو روک لیں ورنہ پھر ذمہ دار ہو جاؤ جو کچھ تباہی ہوگی۔ جج قاسم خان صاحب نے لکھا ہے کہ اگر جج ان کی سٹیٹمنٹ سے مطمئن نہیں اور ان کے سوالات ان کے ذہن میں اٹھے، ان کو جرا کرنی چاہیے تھی ان پر کہ گواہی صحیح دے رہے ہیں یا غلط۔ وہ کہتے ہیں جرا بھی نہیں کی، اور جو ان کے ذہن میں سوالات تھے ان کو کوریدا بھی نہیں، اور اپنے آپ ہی ایک مائنڈ سیٹ بنا کے ان 12 کے 12 آدمیوں کو ختم کر دیا۔ وہ کہتے ہیں جو سازش ہے قتل کے پیچھے وہ تو بدستور بیہائنڈ دا کرٹن رہی۔ یہ میں نے آپ کو چند ایک چیزیں کوٹ کی ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں قتل کرنے والوں کا تو سمن ہو رہا ہے، مگر قتل کروانے والے بھی کوئی ہیں۔ ایک سوال ہے، کیا پاکستان کا کوئی ایک شہری جس کو اللہ رب العزت نے ایک ادنا تھوڑی سی بھی عقل، سمجھ بوجھ، فہم دیا ہے، وہ سمجھنے کو تیار ہے کہ 1000 پولیس کا دستہ 50 تھانوں سے از خود آ گیا؟ اگر آپ کہیں آئی جی پنجاب کے حکم سے آیا، تو آئی جی پنجاب کس کے حکم سے لاہور آیا ایک رات پہلے؟ اگر آپ آئی جی پنجاب مسٹر سکھیرا کو ذمہ دار بناتے ہیں تو وہ تو کوئٹہ میں تھے، کیا آئی جی پنجاب از خود ٹرانسفر ہو کر کوئٹہ سے لاہور پہنچ گیا اور کوئٹہ چھوڑ کے بلوچستان از خود پنجاب کا آئی جی لگ گیا؟ یا کسی نے اس کو ٹرانسفر کیا، کسی نے لگایا؟ اگر کسی نے لگایا تو وہ کون ہے؟ اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ وہ کون ہے؟ پھر اگلا سوال آئے گا کیوں لگایا؟ یہ سوالات کی ایک طویل فہرست ہے جس کا جواب
یہ فیصلہ نہیں دیتا، مگر جسٹس محمد قاسم خان صاحب نے جو فل بینچ کے سربراہ، انہوں نے یہ سارے سوالات اٹھائے ہیں. یہ سب سوالات جن کو میں نے مینشن کیا 71 صفحات کی ججمنٹ میں اٹھائے ہیں. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ سول ایویشنز کو بلانا، محکمہ موسمیات کی رپورٹ کو چیک کرنا، اور جسٹس قاسم خان صاحب کہتے ہیں کہ نامساعد حالات میں اس طرح کا 1.5 گھنٹے کا جہاز کا چکر لگوانا پہلے بھی کوئی واقعہ ہوا ہے؟ اس طرح پروازوں کا رخ موڑا گیا ہے کہ موڑ کر 1 گھنٹے تک اس کو چکر لگواتے رہے، ایسا واقعہ ہوا ہے یا نہیں؟ یہ سب چیزوں کا تعین ضروری تھا ان 12 بندوں کو سمن کرنے یا نہ کرنے کے لیے. وہ کیس سیپریٹ حصہ تھا، یہ کیس سیپریٹ حصہ تھا. اور وہ یہ کہتے ہیں جسٹس قاسم خان صاحب کہ یہ سارا مواد مستغیث، ہم مدعی ہیں، ہماری دسترس سے باہر ہے. وہ تو ان کے پاس پڑا ہوا ہے. تو کورٹ کو چاہیے تھی یہ ساری معلومات اکٹھی کر کے ان 12 اشخاص کے لیے اپنا فیصلہ کہ سمن کرنا ہے یا نہیں تب کیا جاتا. ان میں سے کوئی فریضہ ادا نہیں کیا گیا. تو ہم انشاءاللہ جائیں گے اس کی سپریم کورٹ میں اپیل میں. ہماری کمٹمنٹ ہے اللہ اس کے رسول سے اور خون شہداء سے. نتیجہ کیا نکلتا ہے، ہم نے اپنی جنگ لڑنی ہے آخری مرحلے تک، اور جو حقائق ہوں گے جو ہماری سمجھ میں آئے گا وہ قوم کے سامنے رکھتے رہیں گے. بس یہ سنگل پوائنٹ تھا میں نے کر دیا. والسلام. بیٹے پانی سمپل دیجیے، ٹھنڈا ہے، نیم گرم ہو یا اب کیسے کریں گے، ٹھنڈا نہیں چاہیے. دیکھیے میں بالکل توقع رکھتا ہوں. آج عمران خان صاحب کا فون آیا صبح 11 بجے کے قریب میرا خیال ہے. تو اس چیز کے اوپر جو صورتحال ہے اس پر انہوں نے ڈسکس کیا، اپنا کنسرن ظاہر کیا، اور انہوں نے کہا کہ ان کو کٹہرے میں آنا چاہیے، انجام تک پہنچنے چاہیے، جو ان کا سٹینڈ تھا. اب آگے دیکھتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ کیا صورت ہو. تبادلہ خیال ہمارا ہوا ہے اس پر. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے کہ جسٹس باقر نقوی کی جو رپورٹ ہے اس میں جو 16 جون کی میٹنگ کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ تقریر شاہ نے جو ہے وہ کانسنٹ ظاہر کی وزیر اعلیٰ، اس میں بالکل کانسنٹ دی وزیر اعلیٰ کی طرف سارا آپریشن ہوا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس جو رپورٹ ہے اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے، یہ کوئی ہیلپ فل نہیں ہو سکتی آپ کے کیس میں؟ یہ ساری رپورٹ ہیلپ فل ہو سکتی تھی، لیکن ذہن میں رکھ لیں اس پوری رپورٹ کا ہیلپ فل ہونا اس کا تعلق ان 12 افراد کے ساتھ. 116 پولیس افسران جو ہیں وہ تو آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں اور آپ کے کیمرے میں ہیں، اور اس کے اوپر تو ڈائریکٹ شہادتیں مضروبین کی جن کو گولیاں لگی چل رہی ہیں. یہ جو 12 افراد پیچھے بیٹھے ہیں اس کے اوپر دراصل جسٹس باقر نقوی کمیشن وہ ریلیونٹ انہی کے بارے میں ہے. اچھا اب سوال یہ ہے کہ جب آپ عدالت میں طلب ہی نہیں کریں گے تو جسٹس باقر نقوی کمیشن کس سے بات کرے گا؟ جب وہ ملزمان آپ نے طلب ہی نہیں کرنے اور یہ فیصلہ دے دینا ہے کہ ان سے پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں، تو نقوی کمیشن کیا بولے گا اور باقی لوگ کیا بولیں گے؟ ہمارا تو کیس ہی یہ ہے کہ ان کو عدالت میں یہ سمن، میں نے پھر دوبارہ دہرا رہا ہوں، نہ سزا کا تھا نہ پھانسی دینے کا تھا، حتیٰ کہ نہ مجرم ڈکلیئر کرنے کا تھا. سمن کا مطلب ہے کہ وہ سمن ہو اور یہاں سوال جواب کریں. اب وہ جو کمیشن رپورٹ ہے یا تحقیقات اور گواہان، اب وہ بات کس کی کریں گے؟ ان کو ملزم کی فہرست میں شامل نہیں کیا، نکال دیا، بلایا ہی نہیں، اس پر گواہیاں ہی نہیں ہو سکتی. کل کو اگر خدا نہ خواستہ فیصلہ ہوتا ہے اور یہ سمن کے طور پہ طلب نہیں ہوتے تو کہیں گے دیکھو عدالت کا فیصلہ بھی آ گیا، یہ بے گناہ ہو گئے. بے گناہ خاک ہوئے، آپ نے انہیں عدالت میں طلب ہی نہیں کیا، تو گواہی کون دے؟ وہ جواب کہاں دیں؟ جرا کس پر کریں؟ ان کو پھنسائیں کہاں؟ ان کی تضادات کہاں پکڑیں؟ یہ اصل مسئلہ ہے. جی بسم اللہ. جی ٹھیک ہے. نہیں کوئی نہیں. جب ججمنٹ آتی ہے میں نے ایک جملہ بھی میں نے ججمنٹ پر یا ججوں پر نہیں بولا. میں نے ساری گفتگو جسٹس محمد قاسم خان کی، یہ اس کا بریف ہے پورا.
उनकी जजमेंट। अब मैं वो हमारा केस वो है। मैं इख्तलाफ करता हूँ, मेरा राइट है, और हमें जस्टिस मोहम्मद कासिम खान मौक़िफ़ हमारा राइट है कि वो हमें अपील करता है और हम उसको कोट करेंगे। और जब सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे तो वो सिर्फ डिसेंडिंग नोट का मैंने लफ्ज़ बोला, इससे एक मुगालता लगता है जैसे 1 सफ़े का 2 सफ़े का डिसेंडिंग नोट लिख दिया है। आम इंप्रेशन ये पैदा होता है। वो 1 सफ़े 2 सफ़े का इख्तिलाफी नोट नहीं है, वो 71 सफ़हात की जजमेंट है। मैं उसी को यूज़ करूँगा क्योंकि वो जजमेंट का हिस्सा है। नो, दिस इज़ द पार्ट ऑफ द जजमेंट। अब मैंने इसलिए उन्हीं के दलाइल दिए हैं सारे A to Z, उन्हीं के अल्फाज। आज मैंने जस्टिस बाकर नकवी कमीशन में से भी कोई जुमला नहीं पढ़ा, अपना भी कोई जुमला। ये जितना मैंने कोट किया है, ये आप देखें तीर के निशान, ये जस्टिस मोहम्मद कासिम खान साहब की जजमेंट का सारे अल्फाज हैं, और ये उनका इंग्लिश का मेरे सामने पड़ा है। तो ये पूरी जजमेंट है उनका, यानी 71 सफ़हात की पूरी उनकी जजमेंट है, जिसको एनालाइज करके ये नोट्स बनाए हुए हैं। तो हमारा, उन्होंने चूँकि हमारे मौक़िफ़ की तायद के हमारे हक़ में लिखा है, हम उन्हीं को ही कोट करेंगे ना। और जब सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तब भी हमारे दलाइल इसी पर बेस करते होंगे। कर सकते हैं, अगर आप उनको गाली गलोच न दें, उनको बदयानत न कहें, उनको खाइन न कहें, झूठा न कहें, फ़लाँ फ़लाँ फ़लाँ, इस तरह की तौहीन अदालत न करें, किसी जज की तौहीन न करें, जो हमने कभी दूर दूर तक ज़िंदगी में नहीं की। हमने जजमेंट पर एनालिसिस दिया है, और उनमें से जो फुल बेंच के सरबराह हैं उनकी जो कोटेशंस हैं जजमेंट की, वो कोट की। ऐसा है। सर ये बताइएगा, आज वज़ीर आज़म से आपकी टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई, तो क्या उन्होंने को मुलाकात के हवाले से आपको कोई दावत दी? और दूसरा सवाल ये है कि चौधरी परवेज़ इलाही कल सुनने में आ रहा है कि यहाँ कल आपसे मुलाकात हुई, तो मीडिया से ये बातें दूर रखी जा रही हैं, बस इतला भी नहीं दी गई, तो क्या ये खुफिया मुलाकात हुई या क्या? अच्छा सुने भाई, बक्सादा सी बात है, हुकूमतें बन गई, लोग जो पावर में आने थे आ गए, अब खुफिया मुलाकातें कौन सी या क्या उसका पर्पज़ है? भाई मैं आया हूँ, वो मुझसे मिलने के लिए आ रहे हैं, या के बाद दीगरे जिसका टाइम जो लेते हैं, टाइम मुलाकात के लिए आ रहे हैं। अल्लाह अल्लाह खैर, उसमें कोई मीडिया का कोई जो रेलेवेंट काम नहीं था, महज मुलाकात के लिए आए। जब वो सब मिलने के लिए आते हैं, मैंने उनको मुबारकबाद दे दी। भाई डेफिनेटली जब जो आएगा, चौधरी परवेज़ इलाही साहब आए या हलीम खान साहब आए या जो लोग भी आए, जो भी आते हैं, तो उनसे साफ ज़ाहिर है केस के हवाले से गुफ्तगू इसी पर होगी ना, और तो कोई सब्जेक्ट नहीं है। और हर एक को याद दहानी कराई, हर एक को, कि आप सबकी कमिटमेंट है इस केस के इंसाफ की फराहमी और मज़लूमों और शहीदों को सपोर्ट करना, याद दहानी कराई, और वो कमिटेड हैं। उन्होंने इसी तरह का ऐसा जो कुछ कानून के मुताबिक हो सकता है, हम कमिटेड हैं, 100% हम करेंगे। अभी मुझे तो मालूम नहीं है, तो उनके फैसले पे डिपेंड करता है, वो आप वक्त निकालेंगे तो। नहीं जी, हमने तो, आपको याद है पिछली बार एक कैटेगोरिकल फ़ैसला कर दिया था कि हमारी जंग, पूरी तहरीकें जितनी इसके ऊपर चलाई हैं, मेरा नहीं मालूम, मुझे याद नहीं है, और आप भी एग्री करेंगे कि पाकिस्तान की तारीख़ में कत्लों पर या शहादतों पर इतनी तहरीक, इतने एहतजाज पावरफुल किसी ने किए हों, आखिरी हद तक किए। उसके बाद और कोई हद नहीं है सिवाय इसके कि पुरअमन न रहे, बस, और तो हद ही कोई नहीं ना। लिहाजा हमारी कानूनी जंग होगी, पूरे ज़ोर से लड़ेंगे। अब देखिए, हमारे जो पिछले लॉयर्स की टीम है वो भी छोड़ गई। अब मैं उन असबाब को इस वक्त ज़ेर बहस नहीं लाना चाह रहा, और अभी नए लॉयर्स हायर किए हैं। आज भी मेरी मीटिंग है, हम उसकी हिकमत अमली को डिस्कस कर रहे हैं, डिसाइड कर रहे हैं, वो करेंगे इंशाअल्लाह। जो इंसाफ की तवक्को रखे हुए बैठे हैं, आपके जो है लाखों की तादाद में कारकुन हैं, शोधा मॉडलों के इंसाफ को मुंतज़िर हैं, उन्हें क्या मैसेज देंगे? वो अभी इंतज़ार करें, क्या करें? वो उन्हें क्या आप बताइए? उनका मैसेज बड़ा लाउड एंड क्लियर है, और हर बंदे को पता है कि हम उनके हक़ की और अपने हक़ की खून शुहदा के लिए कानूनी जंग लड़ रहे हैं। करोड़ रुपए हम खर्च कर रहे हैं, हर एक को पता है, कोई नया मैसेज नहीं चाहिए उन्हें। मैंने कहा हम कोई एहतजाजी मूड में नहीं है, हम सिर्फ कानूनी जंग अब लड़ेंगे, हम सिर्फ कानूनी जंग लड़ेंगे आखिर वक्त तक।
یہ اب کیس پولیٹیکل کیس، اب ہم آگے اس کو پولیٹیکل کیس یا کسی اور، وہ حکومت کا دور ختم ہو گیا، وہ نہیں ہے. تو اب ہم تو بڑے عرصے سے صرف قانونی جنگ پر اکتفا کریں اور اناؤنس کر دیا تھا، تو سوال ریلیونٹ بھی نہیں بنتے اب اس کے کیٹیگوریکلی طے کر لیں. میرے تو ایک زمانے میں لائسنس تھے، تو وہ مدت ہوئی، میں نے کوئی پریکٹس نہیں کی، کینسل ہو گیا. میں تو اب وکیل نہیں ہوں، میں کیسے عدالت میں چلا جاؤں کالا کوٹ. نہیں کوئی بات نہیں، ہم اور لائر ہائر کر لیے، ہم نے جو کچھ ہمارے بس میں ہم انشاءاللہ کریں گے، اس میں کوئی مایوسی نہیں، کوئی تھکن نہیں ہے. انشاءاللہ قانونی جنگ ہے، سرنڈر نہیں کریں گے. ہم 100% ہوپ فل ہیں، پورے عزم اور یقین کے ساتھ ہیں، لڑیں گے. نہیں تو پھر اللہ کی عدالت تو سب سے اوپر پھر موجود ہے، ہمیں اس کی فکر نہیں. ہماری یہی جیت ہے کہ انشاءاللہ ہم خون شہداء پہ کمپرومائز نہیں کیا، سرنڈر نہیں کیا، اور سب کچھ لٹا رہے ہیں، کریں گے. شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.